ایک یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں پاس بیٹھے ہوئے تھے، شوہر نے پوچھا تمہارا کوئی مطلب شادی سے پہلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا، اور بیوی کا پہلے ہی کوئی تعلق تھا، حدیں کراس نہیں کی تھیں، یعنی جسمانی تعلق شاید نہیں ہوگا لیکن اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو اب اگر وہ سچ کہتی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سچ میرے لیے خودکشی سا بن جاتا، تو قسم کھا کر انہوں نے جھوٹ بول دیا اور اس طرح کہا کہ کبھی بھی کوئی حد میں نے کراس نہیں کی ہے، تاکہ مطلب بات بھی بن جائے اور میرا گھر بھی خراب نہ ہو۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ اور دوسرا انہوں نے کویسچن اس کے ساتھ ہی کیا کہ اگر اس طرح کوئی خطا ہو گئی تھی اور قسم کھانی پڑے تو ہم قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں، یا سچ بولنا پڑے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی کی سابقہ زندگی کے بارے میں دریافت کرنا اس طرح کہ واقعی اس سے کوئی گناہ ہو یا نہیں، یہ ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، کسی کے بھی ماضی کے بارے میں آپ کو کویسچن نہیں کر سکتے، قرید نہیں سکتے ہیں، جستجو نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجَسَّسُوا سورہ حجرات میں واضح طور پہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کے بارے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہے اور اس طرح بیوی اگر یہ سمجھے کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں شوہر کی سابقہ زندگی کو کھنگال سکتی ہوں، ٹٹول سکتی ہوں، اور شوہر پہ واجب ہے کہ مجھے سب سچ سچ بتائے، یہ اس کی سوچ اور اس کی نیت ہی گناہ ہے۔ اس لیے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، اور کسی کو اپنے گناہ کو بلا ضرورت ظاہر کرنے کے اوپر مجبور کرنا یہ الگ گناہ ہے۔ تو لہٰذا بالکل شوہر نے ناجائز کام کیا اور پھر قسم پر مجبور کرنا یہ تو اور زیادہ غلط تھا۔ بہرحال اب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آ جائے کہ پہلے کوئی کارنامے کیے تھے اور اب کوئی حلفیہ بیان لے رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ حکم شرع تو یہی ہے، یہ میں ترغیباً نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہے گا اچھا چلے مفتی صاحب نے بتا دیا اب ہم کر لیتے ہیں، آگے چل کے ایسا کر لیں گے، یہ تو ارادہ ہی حرام ہوگا۔ یہ تو اس کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی وہ اس پہ نادم بھی ہے، شرمندہ ہے، اور اب یہ اچانک سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ جی قسم کھانی پڑ رہی ہے، کچھ ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے حکم شرع یہ ہوگا کہ اگر اس کو یقین ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، قتل و غارت تک بھی بات پہنچ سکتی ہے، جیسے کہ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا بھی ایسی کوئی بات پتہ چلے تو غیرت کے نام پہ قتل کی تک کی نوبت آ سکتی ہے، تو اس میں صراحتاً جھوٹ کی اجازت تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا نام ذکر کر کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر صریح واضح 100% جھوٹ بولنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہاں، کوئی نہ کوئی ہیلا کر سکتے ہیں، زومانی سی بات کہہ سکتے ہیں، گول مول بات کہہ سکتے ہیں کہ صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو اور اس طرح کے فتنہ فساد کا معاملہ ٹل بھی جائے۔ جیسے کہ اس بچی نے کوشش کی کہ جی کبھی میں نے حد کراس نہیں کی، تو وہ شوہر بھی شاید کوئی بہت ہی بھولا بھالا ہوگا، ورنہ کراچی کا ہوتا تو وہ تو فوراً 3 کویسچن اور کر لیتا کہ یہ نہیں، ہیلے نہ کرو، پہلے یہاں سے سٹارٹ کرو۔ تو وہ کوئی بھولا بھالا شوہر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کے بھولپن میں اضافہ فرمائے، لیکن بیوی کو مزید ایسی چلاکیاں کرنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مطلب اس طرح کے کوئی جملے مؤثر انسان کہے کہ آگے والے کے دل میں مزید شک پیدا نہ ہو کہ میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں اور یہ گھما کیوں رہی ہے۔ تو بہرحال کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کر کے صراحتاً جھوٹ نہ ہو، لیکن اس طرح کے فتنے کو دور کرنے کے لیے الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی سچویشن انسان بننے ہی نہ دے کہ آگے چل کر کوئی ایسے مسائل پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر